اب ہم تذکرہ کریں گے اپنے پروگرام میں پشاور بی آر ٹی کا، اور پشاور بی آر ٹی کی بسیں اب بالآخر سڑکوں پر آ گئی ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہم غلط تھے، پرویز خٹک صاحب صحیح تھے، اور یہ جو پشاور بی آر ٹی ہے یہ پاکستان کی سب سے اچھی بی آر ٹی ہے۔ کامران خان بنگش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صوبائی وزیر ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی ستی صاحب۔ کامران صاحب بہت مبارک ہو آپ کو بھی کہ 6 یا 7 ڈیڈ لائنز کے بعد بالآخر اب عوام جو ہے وہ ان بسوں میں سفر کر پائیں گے، تو منصوبہ مکمل ہو چکا ہے، کوئی کام باقی نہیں رہ گیا؟ جی سب سے پہلے تو پورے خیبر پختونخوا کی عوام کو، پورے پشاور کی عوام کو اور پورے پاکستان کے لوگوں کو مبارکباد ہو۔ اور یہ بی آر ٹی شروع ہونے سے ایک تو سب سے بڑا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ اب اپوزیشن کے پاس کہنے کو کچھ رہا نہیں، تو اب یہ ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارا کوریڈور ہے وہ 100% فنکشنل ہو گیا، چمکنی سے کارخانوں تک جو ہمارا فیز 1 تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا 100%، اور ابھی کی تھوڑی دیر پہلے کی رپورٹس ہے کہ بسز جو ہے وہ اوور لوڈ ہو چکی تھی، لوگ کافی زیادہ بڑی تعداد میں پشاوری نکل آ چکے ہیں، خوشی سے وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ محمود خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، تو بہت خوشی پائی جاتی ہے پشاور کے شہریوں میں۔ اور آج عمران خان صاحب کا جس طرح پرتپاک استقبال ہوا پشاور کے شہریوں نے، تو دراصل ستی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پشاور کے لوگ تو بڑے خوش ہیں، پختونخوا کے لوگ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ تذکرہ کیا کہ کہ اپوزیشن کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ آج بلاول صاحب بھی بولے، احسن اقبال صاحب نے بھی گفتگو کی، ذرا سنوا دیتے ہیں آپ کو کہ احسن اقبال صاحب کا جو ہمیں کہا کرتے تھے کہ مجھے اگر کوئی 1 ارب روپیہ بھی دے تو میں جنگلہ بس نہیں بناؤں گا، وہ منصوبہ جو شہباز شریف نے 11 مہینوں میں کھڑا کر دیا ان سے 6 سالوں میں جا کے مکمل ہوا، اور جتنی قیمت میں ایک پشاور کی میٹرو بن رہی ہے، اگر آپ لاہور، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد تینوں شہروں کی میٹرو ایک پلڑے میں رکھیں تو پشاور کی میٹرو اس سے مہنگی ہے اور اس سے بھاری ہے۔ جی کامران بنگش صاحب، مہنگی ترین یعنی کہ انیشیل ایسٹیمیٹ تھا 48 سے 49 ارب، اور اس کے بعد یہ 69 سے 70 ارب، پھر جو ڈیڈ لائنز اس میں رہیں، جو پہ بے ضابطگیوں کی بات ہوئی، جو فیزیبلٹی کے حوالے سے سوالات ہوئے، تو اپوزیشن کے پاس تو بہت کچھ ہے کہنے کو۔ ستی صاحب، احسن اقبال صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے ایک تو کرپشن میں بڑی ماہر ہے، اور دوسرا وہ جھوٹ بولنے میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ 6 سال کہاں پہ ہوا ہے؟ احسن اقبال صاحب کیوں اتنا اوپنلی جھوٹ بولتے ہیں جو کل کو وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے؟ 2017 اکتوبر میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا۔ آپ نے کہا 6 سال کا تو چلے، انہوں نے کہہ دیا وہ اکتوبر 2017 میں شروع ہوا تھا، دیٹ از سمتھنگ ایلس۔ جو بات ہو رہی ہے کہ 49 ارب سے 69 ارب سے 70 ارب تک گیا، پشاور ہائی کورٹ کا اس پہ فیصلہ موجود ہے، انہوں نے نیب کو پہلے کہا انویسٹیگیشن کے لیے، اس کے بعد ایف آئی اے نے جب پروب کرنے کے لیے کہا، تو پھر اس کے بعد آپ لوگ سپریم کورٹ چلے گئے، آپ نے اسٹے لے لیا۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جب فنکشنل ہو گیا یہ منصوبہ، تو اب آپ اسٹے اپنا وڈرا کریں گے؟ ستی صاحب بڑا ٹیکنیکل بات ہے اور عوام کے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو ایکٹرز ہیں پولیٹیکل، یہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ اچھا، 49 ارب روپے احسن اقبال صاحب کی حکومت میں، یہ فیڈرل گورنمنٹ میں تھے، ایکنک میں ہمارا پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی سے اپرووڈ 58 بلین تھا، انہوں نے بدنیتی کر کے ہمارا 49 ارب روپے کر دیا، یعنی 9 ارب روپے اس پہ کٹ لگا لیا، ٹھیک ہے۔ ہمارا اپروو تھا 58 بلین، انہوں نے 49 کر دیا۔ اب وہ اسی بات کو لے کر دیکھیں، اتنے بڑے پروجیکٹ میں 15% تو ایسکیلیشن ضرور ہوتی ہے، وہ 15% ایسکیلیشن ڈال کے ابھی وہ 66 ارب روپے آٹومیٹیکلی بن جاتی ہے۔ انہوں نے بدنیتی سے 49 بلین کر دیا تاکہ وہ کسی بھی طریقے سے، پہلے دیکھیں یہ جو 6 سال کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ اب ذرا تذکرہ کر دیں، یہ آپ سمجھا چکے ہیں، صوبائی اب حکومت ذرا کرپشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کیا کہا گیا، پہلے پھر جواب دیجیے گا۔ آج ہمارا وزیر اعظم صاحب پشاور میں ہے، اتنے سال بعد وہ سافٹ افتتاح ایک نامکمل بی آر ٹی کا منصوبہ کا کروا رہے ہیں۔ یہ وہ منصوبہ ہے جس کے لیے پختونخوا کا حکومت کا اپنا CMIT کی جو کمیٹی ہوتی ہے، اس نے کہا کہ اس میں اربوں روپے کا کک بیکس ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا اس پہ نیب انویسٹیگیٹ کیجیے، سپریم کورٹ نے اسٹے دلوا دیا، پھر پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ FIA اس کا تحقیقات کریں، سپریم کورٹ کا اسٹے ہو گیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر KP میں PTI کہہ رہا ہے کہ یہ مکمل ہے، تو جیسے پشاور ہائی کورٹ حکم دیتا رہا
FIA हो, NAB हो, सबको इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है उसको भी उठना चाहिए। जी, तो अब ये फरमाइएगा कि क्या आप स्टे वापस ले रहे हैं फिर? ایک تو جی ستی صاحب میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ مجھے بات پوری کرنے دیں 2014 سے لے کر 2016 تک پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے بارہا ریکویسٹ کی فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ریلوے ٹریک کے ساتھ ہمیں جگہ دیں، انہوں نے لی تو لال سے کام لیا۔ 2017 میں مجبوراً ہمیں اس کوریڈور کی طرف آنا پڑا، تو یہ کلیئرٹی پہلے سر مختصر سوال ہے، اسٹے جو آپ نے لیا ہوا ہے، میں جی آپ کو اسٹے کی بات کر رہا ہوں، اسٹے کی بات میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں جی، ہاں جی میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں، ذرا سنیں۔ بلاول زرداری صاحب بھی اپنے لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے ساری ادھر کی باتیں کرتے ہیں، وہ آئے پشاور، ہم ان کو بتاتے ہیں یہ جو اسٹے کی بات کر رہے ہیں، کوئی بھی دنیا میں آن گوئنگ پروجیکٹ کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی۔ ہم پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیں، ہم عوام کو، میڈیا کو اور ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں آن گوئنگ پروجیکٹ ہے، کمپلیٹ نہیں ہوا یہ۔ فیز ون ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، کوریڈور ہم نے 100%۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران بنگر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ اسٹے ابھی آپ واپس نہیں لیں گے، ویل ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔